نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بات ہوئی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب چلا ہم کو سیدھے راستے پہ، اس کا اہدنا کے بہت سارے معنی ہیں۔ اہدنا کا معنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یعنی یہ ایک سوال بعض کافروں کی طرف سے ہوتا رہا ہے کہ مسلمان ساری زندگی ہدایت پہ نہیں رہتے، یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا ہمیں ہدایت تک پہنچا دے۔ تو یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہدایت پہ نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں، یا اللہ اس ہدایت پر ہمیں ہمیشہ رکھ۔ جیسے اللہ نے خود قرآن پاک میں یہ دعا ہمیں تلقین کی ہے، فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد دوبارہ گمراہ نہ کر دے۔ تو یہاں مطلب ہدایت پر استقامت ہے، ہم ہدایت پر ہیں۔ دوسرا مطلب حضرت شیخ مولانا اشرف علی شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تفسیر ماجدی والے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ہدایت ایک جگہ پر نہیں ہے کہ ایک ہی درجہ ہے، ہر بندے کا اپنے لحاظ سے ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ جب اس ہدایت کے درجے کو پا لیتا ہے پھر اس سے اگلے پہ چلا جاتا ہے، پھر اس سے اگلے پہ چلا جاتا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ حضرت امام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو حاصل ہے۔ تو امت میں جو درجات ہیں اس پر جب پہنچ جاتا ہے ایک درجے پہ، پھر اگلے درجے کی دعا کرتا ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد ایک درجے سے اوپر جب درجے کی طرف ترقی بھی ہو سکتا ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے کہ ہم سیدھے راستے پر ہمیشہ قائم رہیں، اور سیدھے راستے پہ چلنا بھی ہو سکتا ہے، دکھانا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف دکھانا نہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت تو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور استقامت بھی عطا فرما، اور ہمیشہ اس پر قائم رکھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ یہ قولو کے تحت جیسے علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے شروع میں ایک قولو ہے کہ کہو، اللہ بندے کو فرما رہا ہے کہ آپ کہیں، اسی طرح یہاں بھی ہے کہ قولو اہدنا الصراط، بندو کہو کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ دکھا بھی اور اس پہ چلا بھی۔ یہ بعض مفسرین نے انوار البیان میں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ یہ ایک سوال جس کا جواب ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بندے سے اللہ سے بندے نے جب طلب کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں کہا اگر مجھ ہی سے مدد مانگتے ہو تو پھر پہلی مدد یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ یا یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک حمد ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے کہ اللہ، یہ ایک طریقہ ہے کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے، جب کسی سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی تعریف کرنے کے بعد فوراً سب سے پہلے جو اللہ سے طلب کیا وہ ہدایت طلب کی، کہ جو ہدایت ہے وہی اصل میں ہے، یہ دنیا کی زندگی اور یہاں کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہدایت ہے۔ اسی طرح یہ مستقیم صراط راستے کو کہتے ہیں۔ کس راستے کو کہتے ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر محمود میں لکھا ہے کہ یعنی الطریق القصیر،
چھوٹا راستہ جو مختصر راستہ ہو اور جلد منزل تک پہنچا دے، یا اس کا مطلب ہے الطریق المستوی، جو برابر ہو، ہموار ہو، جو ایسا تنگ نہ ہو، ایسا نہ ہو، اور اسی طرح یہ طریق المامون یعنی حفاظت والا ہو، ایسا راستہ ہو جو ہموار بھی ہو، ٹھیک بھی ہو، اور امن والا ہو بھی ہو، جس راستے پہ چل کے ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ بعض اوقات راستہ قریب کا ہوتا ہے، امن والا نہیں ہوتا، تو معمون راستہ ہو، امن والا راستہ ہو جو ہدایت پر ہمیں پہنچا دے۔ صحیح راستہ ہو، بعض اوقات دور کا راستہ ہوتا ہے لیکن وہ جلد منزل تک پہنچا دیتا ہے کہ راستہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات راستہ قریب کا ہوتا ہے لیکن وہ خراب ہوتا ہے، اس میں ڈاکوؤں اور چوروں کا خدشہ ہوتا ہے، منزل تک پہنچنے میں حفاظت نہیں ہوتی۔ تو یہاں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سے کہ اللہ ایسا سیدھا راستہ اور مختصر راستہ عطا فرما کہ ہم اپنے مطلوب تک پہنچ جائیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔